بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، ہم آج کی اس ویڈیو میں آپ سے یہ گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اولیاء اللہ کے جو گستاخ اپنی کاروائیاں کر رہے ہیں، یا سوشل میڈیا پہ جو انجینئر محمد علی مرزا نے ایک طوفان برپا کیا ہوا ہے، اس حوالے سے آج کی یہ ویڈیو انتہائی اہم ہے، اور آپ اس ویڈیو میں یہ سن سکیں گے کہ اولیاء اللہ کی تعظیم کرنا، ان کا ادب و احترام کرنا، اور ان کی شان میں یعنی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس کا کتنا بڑا گناہ ہے، اور ادب احترام کا جو تقاضا ہے جو ہمیں کرنا چاہیے اس کا کتنا بڑا ثواب ہے اور کیا فیوز و برکات ہوتے ہیں۔ لیکن ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ سامعین، اللہ رب العزت نے اور اسلام نے انسانوں کو ادب و احترام اور بڑوں کی تعظیم و تکریم کی تلقین فرمائی ہے۔ خاص طور پر اللہ کے نیک بندوں کا احترام، پاس و لحاظ رکھنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی یا بے ادبی دونوں جہان کی سعادت سے محروم کر دیتی ہے۔ اللہ والوں کی گستاخی و بے ادبی غضب الہی کو دعوت دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے دو گناہوں کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے، یعنی دو گناہوں کو سب سے بڑے گناہ قرار دیا ہے۔ ایک سود ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ولیوں سے دشمنی ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار جب یمن بھیج رہے تھے تو ساتھ چلنے لگے اور ساتھ ساتھ نصیحت بھی فرمانے لگے کہ فرمایا جب تم دوبارہ واپس آؤ تو شاید ملاقات نہ ہو سکے۔ ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ تھی جب وہ جانے لگے کہ جو شخص میرے علاوہ میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے، یعنی میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ جو کوئی بھی اللہ کے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا، اللہ اس کا مقابلہ براہ راست اللہ رب العزت سے اس کا براہ راست مقابلہ ہے۔ کس میں اتنی ہمت ہے کہ مالک سے مقابلہ کرے؟ کسی بزرگ، ولی، نیک انسان، صالح کی بے ادبی کہاں پہنچاتی ہے؟ علامہ ابن حجر نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ چند طالب علم ایک اللہ والے سے ملنے گئے۔ ابن سکا نامی ایک طالب علم نے بزرگ کی بے ادبی کی۔ بزرگ نے سب کو دعا دی، لیکن ابن سکا سے فرمایا میں تجھے جہنم کی آگ میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ ابن سکا جھٹکے سے اٹھا، کہنے لگا بڑا آیا ولی اللہ، یہ کہہ کر سب واپس آ گئے۔ ابن سکا نے بڑی محنت کی، کامیاب عالم بن گیا، بحث و مناظرہ میں کمال حاصل ہوا تو قرب و جوار میں سب پر حاوی ہو گیا، حتیٰ کہ خلیفۃ المسلمین کا قرب حاصل ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین نے سفیر بنا کر بادشاہ روم کے پاس بھیج دیا۔ رومی بادشاہ نے اس کی شہرت سن رکھی تھی۔ اس نے بڑا دربار منعقد کیا، تمام مسیحی علماء کو بلایا اور مناظرہ کرایا۔ ابن سکا سب پر بھاری ثابت ہوا۔ بادشاہ نے سوچا کسی نہ کسی طرح اس کو میں خریدوں۔ اس نے ابن سکا کو علیحدگی میں بلایا، اپنی صاحبزادی کو بنا سوار کر ساتھ لے گیا اور کہا کہ ابن سکا اگر تو چاہے تو شہزادی سے شادی کر سکتا ہے، عہدہ بھی ملے گا، مگر ایک چھوٹی سی شرط ہے۔ ابن سکا نے کہا کون سی؟ تو بادشاہ نے کہا کہ عیسائیت قبول کر لو، شہزادی بھی تمہاری اور عہدہ بھی تمہارا۔ امام ابن حجر لکھتے ہیں کہ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر عیسائیت قبول کر لی، شہزادی سے شادی کر لی، عہدہ بھی حاصل کر لیا۔ زمانہ طالب علمی میں ایک اللہ والے کی بے ادبی کی سزا مل گئی اور مرتد ہی مر گیا۔ تو دوستو، اولیاء اللہ کی شان میں گستاخی کرنا، ان کی توہین کرنا، ان کی بے ادبی کرنا
یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو مقام دیا، عزت دی، علم دیا، بول چال دی، چال ڈال دی، لیکن جب اس نے بے ادبی کی تو آخر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ یعنی اسلام چھوڑ کے عیسائیت میں چلا گیا، اور ظاہر ہے جو شخص عیسائی ہو گیا اس نے تو جہنم کا ایندھن ہی اپنے آپ کو بنانا ہے۔ سامعین، بے ادبی ایسی نحوست ہے جس کے سبب انسان صرف خود کو خراب نہیں کرتا بلکہ بعض اوقات سارے عالم میں آگ لگاتا ہے۔ اس حوالے سے چند اور واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو آسمان سے کھانا آتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے چند بے ادبوں نے کہا کہ لہسن اور میسور کیوں نہیں آتا؟ آسمان سے غذا آنا بند ہو گئی۔ پھر جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے سفارش کی تو اللہ پاک نے مال غنیمت بھیجا، پھر انہوں نے بعد کے لیے بچا کر رکھ لیا، حالانکہ ان کو منع کیا گیا تھا کہ آپ نے بچانا نہیں ہے۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ یہ ختم نہیں ہوگا، اور صبر و شکر کے ساتھ کھاؤ، بدگمانی اور لالچ اور ناشکری ہوتی ہے۔ لیکن وہ باز نہ آئے، ان لالچیوں کی ناشکری کی وجہ سے رحمت کا دروازہ بند ہو گیا اور من و سلوہ آنا بند ہو گیا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو، کہ کہیں تمہارے عمل اکارت ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ پہلے زمانے میں جب کوئی نوجوان کسی بوڑھے آدمی کے آگے چلتا تھا تو اللہ تعالیٰ اس کی بے ادبی کی وجہ سے زمین میں دسا دیتا تھا۔ کسی شخص نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی کہ میں فاقہ کا شکار رہتا ہوں، تو آپ نے فرمایا کہ تو کسی بوڑھے شخص کے آگے چلا ہوگا۔ محفوظ خدا رکھنا سدا بے ادبوں سے، اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اصحاب کہف اللہ والوں سے محبت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کتے کو انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائے گا۔ آپ دیکھیں، اللہ والوں سے محبت کرے، اگرچہ نجس جانور ہو تو وہ بھی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اور بلم بن باور اجس نے نبی کی بے ادبی کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، انسان ہونے کے باوجود فرمایا کہ بے ادبی کی وجہ سے یہ جہنم میں کتے کی شکل میں جائے گا۔ شیطان نے لاکھوں سال اللہ پاک کی عبادت کی، ایک قول کے مطابق 6 لاکھ سال عبادت کی، اور وہ صرف ایک بے ادبی کی وجہ سے 6 سال کی عبادت ضائع کر بیٹھا، اور وہ بے ادبی حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہ کرنا تھی۔ اسلامی تعلیمات بالخصوص قرآن پاک اور احادیث مقدسہ میں تہذیب، نفس اور کردار سازی میں ادب کو جو اہمیت حاصل ہے وہ عذر من شمس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفیاء بھی ادب کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ مولانا رومی اپنے آثار میں مختلف حکایات کے ذریعے ادب کی اہمیت بیان کرتے ہیں، اور بے ادبی کی نحوست اور برائی کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ از خدا جویم توفیق ادب، بے ادب محروم ما انداز فضل ربی، یعنی ہم خدا سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں اور بے ادب ہمیشہ خدا کے فضل سے محروم رہتا ہے۔ ہم اللہ پاک سے ادب کی توفیق چاہتے ہیں اور بے ادب کی نحوست سے پناہ مانگتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور ہمارے بڑوں کا ادب نہ کرے۔ انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہونا چاہیے۔ اس بنا پر انسان سے یہ توقع کی گئی ہے کہ وہ اپنے اندر اپنے خالق کی صفات پیدا کر لے اور اپنے قول و فعل سے ان کا اظہار بھی کرے۔ مثلا اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کہ وہ عادل ہے، اس لیے عدل کرے۔ اللہ درگزر کرتا ہے، انسان کو بھی چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کی خطاؤں
اور غلطیوں سے درگزر کرے۔ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کی سب سے غالب صفت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث میں خاص طور پر رحمت پر زور دیا گیا ہے۔ رحم کے حقدار ہمیشہ زیادہ چھوٹے ہوا کرتے ہیں اور بالعموم بڑے عزت و تکریم کے حقدار ہوتے ہیں اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں، یعنی وہ میرے سایہ شفقت سے محروم رہے گا۔ بچوں کو مناسب تعلیم اور تربیت سے محروم رکھنا، انہیں شفقت سے محروم رکھنا، یعنی شفقت سے محروم رکھنا ایسے ہے کہ اگر ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بچوں کی مناسب تعلیم اور ضروری تربیت کا فرض پورا کریں۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے سے بڑوں کا ادب کریں اور اپنے سے چھوٹوں پر شفقت کریں۔ ادب آپ کو کسی بھی معاشرے میں مقام و مرتبہ دلا سکتا ہے۔ بے ادبی کی وجہ سے بنے ہوئے کام بگڑ جاتے ہیں۔ ادب معاشرے میں سب سے اہم چیز ہے۔ ادب سے ہم کسی بھی چیز کو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن بے ادبی کی وجہ سے ہم کوئی بھی چیز نہیں حاصل کر سکتے۔ وقت ایک لازوال دولت ہے جس کا ہمیں ادب کرنا چاہیے۔ وقت جو ہے وہ کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ وقت ہی کی قدر کی وجہ سے قومیں زیادہ آباد ہوئیں اور ترقی کی۔ وقت کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے قومیں زیادہ خراب ہوئیں اور ان کا نام و نشان ہی صفحہ ہستی سے مٹ گیا۔ سامعین، یہ تھی وہ اہم چیزیں کہ کس طرح ایک بے ادب شخص کے لیے قرآن و حدیث میں اور اولیاء کرام یا مفسرین کے جو قول تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جو انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، ان کی قوموں نے، اور پھر شیطان کی بھی آپ نے بات سنی کہ اس نے 9 لاکھ سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، لیکن ایک بے ادبی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے راندہ درگاہ کر دیا۔ تو آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہی تھا کہ اس معاشرے کے اندر جو بھی شخص وہ کسی بھی پلیٹ فارم سے ہو، وہ اللہ کے نیک لوگوں کی اور یا اللہ کی یا وہ لوگ جن کی خدمات ہیں، جن سے کچھ کرامات کا ظہور ہوا ہے، اگر کوئی ایسا شخص ہمارے معاشرے میں جو دوسروں کو اس لیے اکساتا ہو کہ یہ کوئی فراڈ ہے، جھوٹ ہے، یا یہ چیزیں قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہیں، تو یہ بہت بڑی بھول ہے ان کی، اور ایسی صورت میں ہمیں ایسے شرانگیزوں اور فسادیوں سے اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ضرور بچانا چاہیے۔ یقیناً آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ اسے دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور آخر میں آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کر لیجیے۔ جلد ہی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔